جمادی الثانی کا مہینہ چل رہا ہے اور میرے خیال سے ہمارا پوڈ کاسٹ اب آخری مراحل میں ہی ہے. تو سیدنا صدیق اکبر کی جو شخصیت ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ ہم 6 گھنٹے بھی یہاں پہ بیٹھ کے اس پہ بات کریں تو وہ مکمل نہیں ہو سکتا. تو ایک حصہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ اس پہ روشنی ڈالیں کہ جب بیٹے کا باپ مر جائے تو وہ ذہنی توازن 3-4 دن کے لیے کھو بیٹھتا ہے، ساری دنیا کو بھول جاتا ہے. تو ایک وہ شخصیت صحابہ اکرام سے چلی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن کے لیے وہ جان دینے کو تیار تھے. تو ایسی کنڈیشن میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تو اس کنڈیشن میں امت بکھر چکی تھی. جیسے حضرت عمر کا قول ہے کہ جس نے یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے میں قتل کر دوں گا. اس کنڈیشن میں سیدنا صدیق اکبر نے کس طرح اس امت کو سنبھالا اور صحابہ اکرام کے اس غم کو خود اپنا غم بلا کے وہ اس پہ تھوڑی سی آپ روشنی ڈالیں. دیکھیں، اس حوالے سے ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بڑا اعتماد تھا، بڑا ٹرسٹ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام دیکھیں، آخری ایام میں سب سے زیادہ اعتماد کس شخصیت پہ کیا؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی بیماری کے ایام میں یوں دائیں طرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اطہر ہے، وہاں آپ کا گھر تھا، وہاں آپ آرام فرما. جب آپ اپنے پاؤں پہ چل کے نماز کے لیے نہیں آ سکتے تو حضرت عائشہ سے کہا مری ابا بکرین فلیصلی بالناس، آپ ابو بکر کو کہیے کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. یعنی یہاں اعتماد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کیا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خیال آیا کہ میرے والد محترم تو بڑے نرم دل ہیں، یہ کہیں آپ کا مصلح خالی برداشت نہ کر پائیں. تو حضرت عائشہ کہنے لگی یا رسول اللہ میرے باپ تو رقیق القلب، آپ کسی اور سے کہہ دیجیے، حضرت عمر سے کہہ دیجیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ کہا مری ابا بکر فلیصلی بالناس. جب دوسری مرتبہ بھی عذر پیش کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹ کر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ ابو بکر سے کہہ دیجئے کہ میرے مصلی پہ نماز پڑھائے، اور ساتھ میں ایک جملہ ارشاد فرمایا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اعتماد کی انتہا ہے. یأبی اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ اور اہل ایمان میرے مصلی پہ ابو بکر کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھنا چاہتے. اہل ایمان بھی برداشت نہیں کریں گے اور اللہ بھی برداشت نہیں کرے گا ابو بکر کے علاوہ میرے مصلی پہ کچھ اور ہو. اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں ارشاد فرمایا کہ بہت سارے صحابہ اکرام ہیں جن کے گھروں کے دروازے مسجد نبوی میں کھلتے ہیں، سارے کے سب دروازے بند کر دیے جائیں الا خوخۃ ابی بکر صدیق. ہاں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا جو دروازہ ہے اس دروازے کو بند نہیں کرنا، اس دروازے کو نہیں بند کرنا. اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا، سارے دروازے بند کر دیے گئے. خوخۃ ابی بکر صدیق، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا آپ سمجھنے کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ جو ان کا کھوکھا تھا، ان کی جو جھونپڑی تھی، اس کا دروازہ مسجد نبوی میں کھلتا رہا، اور ایسا کھلا آج اگر مسجد نبوی کی سال میں 1-2 مرتبہ صفائی پوری مسجد نبوی سے لوگوں کو باہر نکال کے، اعتکاف کے بعد کے جب عید سے 1 رات پہلے سب کو باہر نکال کے صفائی ہوتی ہے نا، مسجد نبوی کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. حضرت ابو بکر والا دروازہ آج بھی نہیں بند کیا جاتا، باب ابی بکر صدیق جو ہے وہ آج بھی بند نہیں کیا جاتا. اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے چلے جانے کے بعد حضرت عمر کی کیفیت جو آپ نے بیان کی کہ آج جو شخص یہ کہے گا ان محمد قد مات فاضرب عنقہ، میں اس کی گردن اڑا دوں گا. اس وقت ثقیفہ بنو ساعدہ میں چند صحابہ اکرام جمع تھے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں اس بات پہ اختلاف ہو گیا کہ حضور کے بعد خلیفہ کس کو بنانا چاہیے. اور حضرت ابو بکر کو جب اس بات کا علم ہوا، لوگوں میں اختلاف ہو گیا، تو حضرت ابو بکر وہاں خلافت لینے کے لیے نہیں گئے، وہاں پہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کا جھگڑا مٹانے کے لیے گئے. جب جھگڑا مٹانے کے لیے گئے تو حضرت ابو بکر پہ سب نے اعتماد کر کے آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر لی، اور سارے صحابہ اکرام نے بشمول سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب نے حضور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور حضرت ابو بکر نے امت کو سنبھالا اور سنبھالنے کا حق ادا کر دیا. اس کنڈیشن میں جب فتنے پیدا ہوئے 2.25 سال حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رہے. اس 2.25 سال کے زمانے میں دیکھیں کتنے بڑے بڑے فتنے پیدا ہوئے، اور ان فتنوں کو کس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ختم کیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر کے بارے میں کہتے ہیں قام فی الردۃ مقام الانبیاء، کہ حضرت ابو بکر مرتدین کے معاملے میں حضرت ابو بکر اس مقام پہ کھڑے ہوئے جس مقام پہ کھڑے ہو کے انبیاء فیصلہ کرتے ہیں.
یعنی انبیاء والے مقام پہ کھڑے ہو کے انہوں نے فیصلہ کیا. ان کی جرت، جو انبیاء کی جرت ہوتی ہے، انبیاء کے اندر جو شجاعت ہوتی ہے، اس جرت اور اس شجاعت کے ساتھ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فیصلے کیے ہیں اور فتنہ ارتداد کا مقابلہ کیا، مدعیان نبوت کا مقابلہ کیا، منکرین زکوٰۃ کا مقابلہ کیا. اور حضرت ابو بکر نے جب 2.25 سال کے بعد خلافت حضرت عمر کے حوالے کی تو ہر طرف راوی چین ہی چین لکھ رہا تھا.